مومنین کرام، ان چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے کہ جن میں خالق کائنات علی والوں سے خطاب کر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ سماعت فرمائیے گا کہ اللہ آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ جس میں نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی کا فائدہ ہوگا اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے راہ خدا میں کچھ نہ دیا تو وہ آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ وہاں نہ تجارت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی۔ جو نیکی آپ یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں بھیجو گے وہاں آپ کے لیے خزانہ موجود ہوگا، اور ایک ایک روپے کا، ایک ایک چیز کا اجر آپ کو ملے گا۔ رزق صرف پیسے کو نہیں کہتے ہیں، رزق عقل بھی رزق ہے، ہدایت بھی رزق ہے، امر بالمعروف بھی رزق ہے۔ اپنی توفیق کے مطابق ہر نیکی کا بجا لانا، رزق میں سے اللہ کے دیے ہوئے عطیے میں سے خرچ کرنا ہے۔ دوسری آیت مجیدہ میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ما رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آیات لمبی ہیں، میں ترجمے پر اکتفا کروں گا تاکہ وقت بچایا جا سکے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی جو بندہ احسان جتلاتا ہے کسی کے ساتھ نیکی کر کے، کسی کے ساتھ احسان کر کے، پھر وہ زندگی میں بار بار جتلاتا ہے تو گویا وہ اپنی نیکی کو برباد کر رہا ہے۔ بس اس کے خرچ کی مثال اس چٹان کی سی ہے کہ جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کا می برسے اور اسے صاف کر ڈالے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں فرماتا ہے۔ آیت نمبر 3 ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، اے ایمان والو، جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، اور اس میں سے ردی چیز کا حصہ قصد نہ کرو۔ ردی چیز بارگاہ توحید میں اللہ کی خاطر استعمال شدہ یا ردی چیز نہ دو۔ اللہ فرماتا ہے ایسی چیز نہ دو کہ اگر کوئی تمہیں ویسی ردی چیز دے تو تمہیں پسند نہ آئے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو عمدہ ترین حصہ ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ اگلی آیت مجیدہ میں خالق کائنات فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے ذمے تمہارا رہ گیا ہے وہ ان کو معاف کر دو، وہ واپس نہ لو، اور آئندہ سود کا کاروبار کرنا چھوڑ دو۔ اگر اس حکم کے بعد بھی تم سودی کاروبار کرو گے تو گویا تم اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اس کی تفصیلات ہیں، ابھی میں یہ 89 آیات کوشش کروں گا کہ عشرہ محرم میں آپ تک پہنچ جائے، اور اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آئندہ 12 مجالس 12 آیات پر پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگلے سال اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ آیات ان آیات کی تلاوت کی جائے گی کہ جن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ ہے اے ایمان والو۔
باقی وہ آیات کے جن میں اللہ عام انسانوں سے مخاطب ہے۔ اگلی آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ بڑی تفصیلی آیت ہے، صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ حکم ہے کسی کے ساتھ قرض دو کسی کو تو وہ قرض لکھ لیا کرو۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ پس وہ دستاویز لکھے اور املا وہ شخص کروائے جس کے ذمے قرض ہے، اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی قرض دار کم عقل یا ضعیف اور مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ وہ املا کروائے۔ پھر تم لوگ اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، اور جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلائے۔ جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا مدت کے تعین کے ساتھ اسے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ ایمان والے کو حکم ہے۔ یہ بات اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے، اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم، اور اس سے تم اس بات کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہو کہ شک و شبہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست با دست تجارتی معاملات کرتے ہو ان کے لیے نہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، البتہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے۔ ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں تعلیمات سے آراستہ فرماتا ہے، اللہ تو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ بڑی تفصیلی اور لمبی آیت تھی جس کا میں نے صرف ترجمہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت میں، اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لی تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر میں دھکیل دیں گے، لہذا اہل کتاب میں سے کسی کے دھوکے میں نہ آؤ اور صاحبان ایمان کے ساتھ تعلق اور رابطہ رکھو۔ اگلی آیت مجیدہ میں خالق فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کے خوف کرنے کا حق ہے، اور جان نہ دینا مگر اس عالم میں کہ تم مسلم ہو۔ اس عالم میں تمہاری جان نکلے، اس عالم میں تم اللہ کے سامنے حاضر ہو کہ تم پورے مسلمان ہو، پکے مسلمان۔ اگلی آیت مجیدہ میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بین لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اپنوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہارے خلاف شر پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جس بات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے وہی انہیں بہت پسند ہے۔ کبھی تو ان کے دل کے کینہ اور بغض کا اظہار ان کے منہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو بغض کینہ ان کے سینوں میں ہے، پوشیدہ ہے، وہ کہیں زیادہ ہے۔ بالتحقیق ہم نے آیات کو واضح کر کے تمہارے لیے بیان کیا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگلی آیت مجیدہ میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی تو وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے عزیز و اقارب سے جب وہ سفر یا جنگ پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے سبب بنا دیتا ہے، ورنہ حقیقت مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور ساتھ
تمہارے اعمال کے خوب مشاہدہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ آخری آیت ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر سے کام لو اور استقامت کا مظاہرہ کرو، مورچہ بند رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ بلند الصلوات۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے سلسلہ گفتگو کی تیسری مجلس ہے اور موضوع یہ تھا کہ شیعہ علی کسے کہتے ہیں اور شیعہ کب سے پیدا ہوئے اور شیعوں کے ساتھ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور سے لے کر آج تک کیا ظلم اور زیادتی ہوتا رہا۔ شیعہ علی کے چاہنے والے کو کہتے ہیں، علی کے پیروکار کو کہتے ہیں، جو علی کو بعد از پیغمبر جانشین رسول مانتا ہے اور علی کی 11 فرزندوں کو حجت خدا مانتا ہے، اسے علی کا شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب وہ ہوتا ہے کہ جو علی کو مانے اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کی مانے۔ محب وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کو مانے، اہل بیت کے محب میں نے گنوائے آپ کو، اہل بیت کے محب ہیں، محبت پیار اہل بیت سے کرتے ہیں اور فقہ کسی اور کی مانتے ہیں، وہ بھی محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو دین رسول اللہ کے بعد 12 ائمہ برحق سے لیتا ہے، اسے اہل بیت کا شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور انہی کے لیے پیغمبر نے وعدہ فرمایا ہے کہ یا علی ہر شیعہ قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگا بلکہ آپ اور آپ کے شیعہ ہی قیامت کے دن نجات پائیں گے۔ نجات کی جو منزل ہے اس کا نام جنت ہے، اس کا نام جنت ہے۔ آج ہر مکتبہ فکر کہتا ہے کہ میرے مکتبہ فکر کے مطابق زندگی گزارو تو جنت میں جاؤ گے، دوسرا کہتا ہے میرے مکتبہ فکر کے مطابق زندگی گزارو تو جنت میں جاؤ گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، قیامت کے دن نجات اور جنت حاصل کرنے والے آپ اور آپ کے شیعہ ہوں گے۔ لیکن آج ظلم یہ ہے کہ ہر ملا جنت بانٹتا پھر رہا ہے، جس کو دیکھو وہ جنت بانٹتا پھر رہا ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ جنت نہ ڈاکٹر بیچتا ہے، نہ سیاست دان بیچتا ہے، نہ انجینئر بیچتا ہے۔ آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے علاج کرواؤ، اگر بچ گئے تو بہتر، نہ بچے تو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ گارنٹی نہیں دی۔ کسی سیاست دان نے آج تک یہ نہیں کہا
کہ مجھے ووٹ دو، اگر میں کامیاب ہو گیا تو جنت تمہارے نام لکھ دوں گا۔ اس قسم کی کوئی گارنٹی سیاستدان نہیں دیتا ہے۔ کوئی انجینئر یہ نہیں کہتا کہ اگر مجھ سے مکان بنواؤ گے یا نقشہ مکان کا بلڈنگ کا مجھ سے بنواؤ گے تو جیسا مکان کا نقشہ بنواؤ گے ویسا ہی جنت میں تمہیں مکان لے کے دوں گا۔ یہ انجینئر بھی وعدہ نہیں کرتا، کوئی جنت کا وعدہ نہیں کرتا سوائے ملا کے۔ اور ایسے ایسے ملا پیدا ہو گئے ہیں اسلام میں نام نہاد، جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں مسجد کو اڑا دو جنت تمہاری ہے، فلاں کسی کے بچے یتیم کر دو سیدھے جنت میں جاؤ گے، تعلیمی اداروں کو اڑا دو سیدھے جنت میں جاؤ گے، بسوں کو اڑا دو، لوگوں کا قتل عام کر دو، جنت تمہاری ہے۔ یہ دین اسلام انسانیت کو بچانے آیا تھا، انسانیت کو مارنے نہیں آیا تھا۔ یعنی ملا ہی ہمیشہ جنت بانٹتا ہے، اور کتنا بھولا ہے آج کا مسلمان کہ ملا جنت بانٹ رہا ہے اور مسلمان ان سے جنت خرید رہا ہے۔ توجہ ہے؟ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ 10 مرلے کا ڈیرہ غازی خان میں پلاٹ تو بغیر سوچے سمجھے کوئی مسلمان نہیں خریدتا کسی سے جب تک کہ اس کے پیپر چیک نہیں کر لیتا۔ توجہ فرماؤ، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ جب تک کہ اگر کوئی کسی کو پلاٹ بیچنا چاہے، بھئی ڈیرہ غازی خان میں زمین بہت مہنگی ہے، 1 کنال کا پلاٹ کم از کم 1.5 کروڑ کا ہوگا میرے اندازے کے مطابق، اور اگر کوئی بیچنا چاہے کسی کو تو خریدنے والا کہتا ہے کہ پہلے مجھے اپنے پیپر چیک کرواؤ کہ یہ پلاٹ آپ کے نام ہے بھی یا نہیں۔ یعنی پلاٹ تو آپ پیپر چیک کیے بغیر خریدتے نہیں ہیں، اور ملا سے جنت خرید رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے بندوں کو قتل کرو جنت میں جاؤ، مسجد کو اڑا دو جنت میں جاؤ، سکول کو اڑا دو جنت میں جاؤ۔ اس سے جنت یہ مسلمان لے رہا ہے، اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ جو تو جنت بیچ رہا ہے اس جنت کے پیپر آپ کے نام ہیں؟ کس بنیاد پہ جنت بیچ رہا ہے؟ اور پھر ہم نے ہر مکتبہ فکر کا دروازہ کھٹکایا کہ تم جنت کا وعدہ کر رہے ہو تو جنت کے پیپر تو دکھاؤ۔ ہر جگہ سے ہمیں مایوسی ہوئی، پوری کائنات میں ایک دروازہ ایسا ملا کہ جنہوں نے کہا کہ رکو، جنت کے پیپر ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے عرض کیا وہ دروازہ اہل بیت ہے، وہ دروازہ پنجتن ہے، وہ دروازہ مولا علی کا دروازہ ہے، وہ خاندان عصمت و طہارت کا دروازہ ہے، کہ جہاں سے ہمیں پراپر جواب ملا کہ جنت ہماری ہے، جنت ہم دیں گے، بنائی اللہ نے ہے، مالک جنت اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں صاحبان ایمان کو جنت کی سیر کرواؤں۔ ایک نعرہ مل کے بنا حیدری جنت اللتی نورث من عبادنا من کانت تقیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جنت جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے انہیں بنایا ہے جو متقی ہیں۔ کوئی بات بزرگ ہے وہ، سبحان اللہ، سبحان خدا منظور کی، بہت شکریہ، سلامت رہے، اللہ آپ کی قبول با ہوگی، قبول ہوگی۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ بڑھا۔ حیدری جنت اللتی نورث من عبادنا من کانت تقیا۔ جنت وہ ہے کہ جس کے وارث ہم نے ان لوگوں کو بنائے ہیں کہ جو صاحب تقوی ہے۔ تو سب سے پہلے اس آیت مجیدہ کا مصداق اللہ کی اس کائنات میں کون ہے؟
وہی مصداق ہے جو امام المتقین کا بھی آقا ہے۔ آپ غور فرمائیں جو میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ کون جنت کے پہلے وارث، پہلے مصداق کون ہے جو جنت کے وارث قرار پائے؟ اللہ نے لفظ وارث استعمال کیا ہے۔ نور سو من عبادنا من کان تقیا، اپنے بندوں میں سے ہم نے وارث بنایا ان کو جو صاحب تقوی ہے۔ تو کائنات میں سب سے بڑے صاحب تقوی ہستی کا نام میرا نبی ہے، جو امام المتقین کا بھی آقا ہے۔ تو گویا اللہ نے وارث جنت اپنے محبوب کو بنایا۔ چونکہ لفظ وراثت آیا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹی عطا فرمائی، اس لیے کہ لوگوں نے تانا دیا تھا کافروں نے، ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ جب بے اولادی کا تانا ملا تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بد نسلہ رہے گا، اس کی نسل قطع ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹی دی، جنت کا وارث میرا نبی، اللہ نے بیٹی دی، اسے بنایا خاتون جنت۔ تھوڑا توجہ فرماتے رہیے گا۔ باپ جنت کا وارث، باپ کے بعد وراثت اکلوتی اولاد کو ملی۔ میرے نبی کی اکلوت بیٹے دیے اللہ نے، مسئلۃ خداوندی واپس لے لیے، تو اکلوتی اولاد تھی جناب سیدہ، یہ جنت وراثت میں ملی جناب سیدہ کو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ خاتون جنت ہے، اور نبی نے ارشاد فرمایا جو وحی الہی کے بغیر نہیں بولتی زبان، کہ الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ میری شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ لقب پایا خاتون جنت۔ اللہ نے ان کی شادی کی مولا علی کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علی جیسا داماد دیا۔ ان کو اللہ کے حکم سے نبی نے فرمایا یا علی انت قصیب النار والجنہ، اسے قصیب النار والجنہ بنایا۔ اور جناب سیدہ اور مولا کائنات سے ان دو عصمت کے دریا آپس میں ملے، وَيَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، بالترتیب حسن و حسین دو شہزادے اللہ نے عطا فرمائے، اور ان شہزادوں کو نبی نے ایک کو دائیں زانو پہ دوسرے کو بائیں زانو پہ رکھ کے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ میرے شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ وراثت چلتی گئی، حسنین تک پہنچی۔ یہ وراثت میں آج جنت کی کہانی آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ جنت کی کہانی جس سورہ میں موجود ہے، اسی سورہ میں جنت کے پیپر اہل بیت کے نام اللہ نے جنت الاٹ کر دی۔ کیسے الاٹ کی میں اشارہ کروں گا، تفصیل میں جانے کا ظاہر وقت نہیں ہے۔ حسنین بیمار ہو گئے، یہ بیماری مصلحت خداوندی تھی۔ سورہ دہر کی تفسیر بننا تھا حسنین کو، ورنہ بیماری کی جرت کیا ہے؟ جن کا اپنا نام اسم اعظم ہو، جن کی خاک خاک شفا بن جائے۔ ایک نعرہ مل کے بلند حیدری۔ یہ مصلحت خداوندی سی، بیمار ہوئے، حضور گھر میں تشریف لائے، فرمایا خدا فرما رہا ہے اے علی و بطول، اگر آپ روزوں کی منت مان لیں، 3 روزے رکھنے کی منت مان لیں، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ حسنین کو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اگلے دن جناب سیدہ نے منت مانی روزہ رکھنے کی، اور روزہ رکھا، مولا کائنات نے روزہ رکھا، اور حسنین نے بھی روزہ رکھ لیا۔
اور جناب فضہ بھی روزے میں شامل ہو گئی۔ 3 دن کے بعد جب حضور تشریف لائے تو شہزادے کمزور ہو چکے تھے۔ پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے، جنت سے کھانا آیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، اے اہل بیت محمد، میں مدینے کا مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ مولا متقیان نے اپنا کھانا اٹھایا، مسکین کو دے دیا۔ جناب سیدہ نے اٹھایا، مسکین کو دے دیا۔ حسنین نے اٹھایا، مسکین کو دے دیا۔ جناب فضہ نے بھی اپنا کھانا اٹھایا اور مسکین کو دے دیا۔ اگلے دن پھر کھانا پکا، پھر یتیم آ گیا، کہا اے اہل بیت محمد، میں مدینے کا یتیم ہوں۔ سب نے کھانا دے دیا۔ اگلے دن افطار کا وقت آیا، یتیم آ گیا، میں مدینے کا یتیم ہوں۔ سب نے کھانا دیا، حتیٰ کہ جناب فضہ نے بھی اپنا کھانا دے دیا۔ اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ قبول اس لیے کیا تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ اللہ نیکی صرف اہل بیت سے قبول نہیں کرتا، غیر معصوم سے بھی قبول کر لیتا ہے۔ جناب فضہ نے بھی دے دیا۔ اس کے بعد یہ آیت، یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ دہر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اہل بیت نے راہ خدا میں اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں روٹیاں دی، اور اتنے اخلاص کے ساتھ دی کہ ان کے اخلاص اور نیت کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا۔ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اے مدینے کے یتیم، اسیر اور مسکین، ہم نے تمہیں یہ جو روٹیاں دی ہیں اللہ کی خاطر دی ہیں، نہ ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، نہ ہمیں شکریہ چاہیے، ہم نے رضائے الہی کی خاطر۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں میرے قبلہ، یاد رکھنا، عبادت کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جسم اور ذہن کے انوالومنٹ سے خدا تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے جسم کو صبح سے لے کر شام تک تھکا دیں، لیکن اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے تو قیامت کے دن جب آپ اپنے ثواب کا اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو بیلنس زیرو ہوگا۔ اگر کوئی بندہ 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھے، نیت یہ ہو تاکہ پیٹ کم ہو جائے، 1 ٹکے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی بندہ کروڑوں زکوٰۃ دے اس نیت سے کہ پھر لوگوں سے ووٹ لینا ہے، ٹکے کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، عمل تھوڑا کیوں نہ ہو، نیت اگر وسیع ہے تو اجر و ثواب اور پیمنٹ نیت کی بنیاد پر ملے گی۔ مولا امیر نے راہ خدا میں انگوٹھی دی۔ انگوٹھی بظاہر کتنا بڑا عمل ہے، کیا قیمت ہوگی؟ مولا امیر کی انگوٹھی ہے، یقیناً قیمتی ہے، لیکن بظاہر میں بات کر رہا ہوں پیمنٹ کتنی بڑی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک ایک تمہارا اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اس کے بعد جمع کی لفظیں ہیں، علی نہیں، پورا گروپ ہے ولیوں کا۔ انگوٹھی دے کر علی نے اپنی نہیں 11 فرزندوں کی ولایت بھی لے لی۔ کتنی بڑی پیمنٹ ملی۔ مولا امیر نے میدان خندق میں عمر کو قتل کیا، تلوار اٹھی اور گری، کتنی انرجی صرف ہوئی مولا علی کی، کتنا ٹائم ویسٹ ہوا، بس تلوار اٹھی اور گری، کتنا مختصر وقت لگا، کتنی مختصر انرجی صرف ہوئی، پیمنٹ کتنی ملی۔ اتنے اخلاص کے ساتھ دشمن خدا اور رسول کو علی نے قتل کیا کہ پیمنٹ سنیے گا، نبی فرماتے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ مل کے حیدری، یہاں روٹیاں دی اہل بیت نے، اللہ نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کی خاطر ہم نے روٹیاں دی۔ روٹی کی بظاہر کیا قیمت ہوگی؟
لیکن اس اخلاص کے ساتھ دی. اللہ نے اجر کتنا بڑا عطا فرمایا، پیمنٹ کتنی بڑی ہوئی. جزاء بما صبروا جنتم وحریرا. اے اہل بیت محمد، ان روٹیوں کے بدلے میں نے اپنی جنت اور جنت کی ساری نعمتیں روٹی کا بدلہ تمہیں عطا کر دی. یہ جنت جزا میں ملی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جنت آل محمد نے خریدی ہے. جزاء بما صبروا، جو تو آپ نے صبر کیا اور کھانا مسکین، یتیم اور اسیر کو میری خاطر دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنت اور اس کی نعمتیں دے دی. تو یہ جنت ملی روٹیوں کے بدلے میں. کتنی بڑی پیمنٹ! کیوں؟ اللہ نے جب آل محمد کے اخلاص کو، لفظ سمجھنا، آل محمد کی نیت کو میزان عدل پر تولا تو اللہ نے یہ طے کیا کہ اگر میری ساری کائنات عرش تا فرش ایک روٹی بن جائے تو یہ اہل بیت میری راہ میں دینے سے انکار نہیں کریں گے. اس وزن کو تول کے اللہ نے جنت اور اس کی ساری نعمتیں اہل بیت کو دے دی. اہل بیت قرار پائے وارث جنت. اور اس پوری سورہ دہر میں آپ تفسیر پڑھ لیجئے جا کے، شیعہ سنی کو تو متفق ہے اس بات پر تفاسیر، حضور منت میں شامل نہیں ہوئے. اب معصوم کی مصلحت معصوم ہی جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک مصلحت یہ سمجھ میں آتی ہے، حضور فرماتے ہیں اگر میں بھی منت میں شامل ہو گیا، میں نے بھی روزہ رکھ لیا، میں نے بھی اپنی روٹی راہ خدا میں دے دی، تو ایک شیر میرا بھی جنت میں ہو جائے گا. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. حضور منت میں شامل کیوں نہ ہوئے؟ اس لیے کہ تاکہ آل محمد کی روٹی کا وزن معلوم ہو جائے. حیدری. اور اس لیے بھی منت نہ مانی، اس لیے بھی روزے میں شامل نہ ہوئے کہ اگر پیغمبر بھی اپنی روٹی دے دیتے تو سیانے لوگ یہی کہتے کہ جنت تو نبی کی روٹی کے بدلے میں تلی ہے، تو کیا ہے باقی اہل بیت کی روٹیوں کو خدا واپس تھوڑا ہی کر دیتا؟ لیکن جنت تو اصل میں نبی کی روٹی کے بدلے میں تلی ہے. نبی نے اپنے آپ کو الگ رکھا تاکہ پوری جنت آل محمد کی روٹیوں کے بدلے میں بکے. دو مقامات ہیں جہاں پیغمبر نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا تاکہ میری آل کی شان ظاہر ہو جائے. ایک سورہ دہر میں حضور منت میں شامل نہیں ہوئے تاکہ پوری سورہ دہر میری اہل بیت کے شان میں نازل ہو جائے بلا شرک. باقی جتنے فضائل ہیں پنجتنی ہیں. آئے تطہیر پنجتنی ہے، آئے مباہلہ پنجتنی ہے، لیکن سورہ دہر 4 تنی ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. سورہ دہر 4 تنی ہے. یہ 4 ہستیوں کے لیے، اس میں جناب فضہ بھی شامل ہو گئی، لیکن بیسیکلی معصوم ہستیاں 4 ہیں جن کی شان میں سورہ دہر آئی ہے. اور دوسرا مقام پر حضور اس حدیث میں شامل نہیں ہوئے. فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری آل کی محبت دل میں لے کے مرا وہ شہید ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو میری آل کی محبت دل میں لے کے گیا سمجھو بخشا ہوا دنیا سے گیا. من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، جو میری آل کی محبت دل میں لے کے گیا سمجھو توبہ کیا ہوا دنیا سے گیا. من ماتا علی حب آل محمد ماتا کامل الایمان، جو میری آل کی محبت دل میں لے کے گیا سمجھو پورے ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. ان جتنے طرق سے یہ حدیث آئی ہے اس میں حضور نے یہ کہیں نہیں فرمایا، جا کے مطالعہ کر لیجئے گا کہ حضور نے فرمایا من مات علی حب محمد و آل محمد، نہ بلکہ فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو میری آل کی محبت میں مرا. ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ نے جنت اور نجات کے لیے اپنی محبت کو شامل کیوں نہ کیا؟ فرمایا مصلحت یہ تھی اگر میں اپنی محبت کو بھی شامل کر دیتا تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن ایک
طبقہ یہ کہہ کر میری آل سے جدا ہو جاتا دنیا میں کہ ہم تو نبی کے کوٹے سے جنت میں جائیں گے، نبی فرماتے جنت میں میرا کوٹا ہے ہی نہیں، جو بھی جنت میں جائے گا میری آل کی وجہ۔ حیدری دل بول مل کے آپ کا مزاج ہی ایسا نہیں ہے۔ دل بولا سبب کے ساتھ دل بولا، علی مولا ہر ایک میزان پر تولا، علی مولا علی مولا ہر ایک میزان پر تولا، حیدری اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں اس لیے میں نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا تاکہ کہیں لوگ یہ کہہ کر میری آل سے جدا نہ ہو جائیں کہ ہم قیامت کے دن نبی کے کوٹے سے جنت میں جائیں گے۔ نبی فرماتے جنت میں میرا کوٹا ہے ہی نہیں، جو جائے گا میری اہل بیت کی وجہ سے جائے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، حضور کے بعد سیدہ وارث جنت، سیدہ کے بعد پوری جنت کا مالک میرا مولا علی، غور ہے یا نہیں؟ جنت کا مالک میرا مولا علی، علی کے بعد مولا حسن پوری جنت کے وارث، مولا حسن کے بعد مولا حسین پوری جنت کے مالک، مولا حسین کے بعد یہ وراثت علی زین العابدین کو ملی، ان کے بعد جنت کا وارث میرا مولا باقر ہے، مولا باقر کے بعد پوری جنت کا وارث میرا صادق ہے۔ میرا صادق مولا اپنی زندگی میں پوری جنت کے وارث تھے، اگر خود وارث جنت یہ کہہ دے جو میرے جد کے غم میں روئے گا میں جنت کا ضامن ہوں۔ جب وارث کہہ رہا ہے، جب مالک کہہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں میاں ایک آنسو کے بدلے میں جنت، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک آنسو کے بدلے میں جنت۔ اس مسئلے کو ایک تاریخی واقعہ مختصر بیان کر کے میں 2 اور 2 4 کر کے آپ کے سامنے حل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تاریخی واقعہ ہے، ممکن ہے بعض لوگوں نے یہ واقعہ سن رکھا ہو، بلکہ سب پڑھے لکھے لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، برطانیہ کی جو ملکہ ہے اس وقت زندہ ہے، بزرگ خاتون، اس کا کیا نام ہے؟ ملکہ الزبتھ۔ اصل برطانیہ کی حکومت پر پہلا حق اس کے چچا کا تھا جو اس کے باپ سے بڑا تھا، وہ بڑا تھا۔ باپ کے بعد اس ملک کے برطانیہ کی بادشاہت کا اصل حقدار اس ملکہ برطانیہ کا چچا تھا جو اس کے باپ سے بڑا تھا۔ وہ امریکہ کی کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ برطانیہ کا قانون یہ تھا کہ جو ملک کا سربراہ ہوگا وہ کسی غیر ملکی عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے، یہ قانون تھا اور ہے۔ لیکن وہ مصر تھا کہ میں نے شادی کرنا ہے، لہذا نہ تلوار چلی، نہ ایک پسینے کا قطرہ بہا، نہ جھگڑا ہوا۔ وہ چلا آیا، اپنے سر سے تاج اس نے اتارا اور اپنے چھوٹے بھائی ملکہ کے باپ کے سر پہ رکھ دیا اور کہا میں جا رہا ہوں امریکہ میں۔ اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہ کوئی جو جس تخت اور تاج کی میں بات کر رہا ہوں وہ آج کا برطانیہ نہیں ہے، وہ برطانیہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی برطانیہ کی ملکیت تھا۔ یعنی برطانیہ کی حکومت اتنی وسیع تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اور بھائی آج تو 5 مرلے پر بھائی ایک دوسرے کی جان لینے کو آ جاتے ہیں، بھائیوں کے درمیان 5 مرلے کے مکان میں درمیان میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔
اتنی بڑی سلطنت برطانیہ، اس نے تاج اٹھایا اور اپنے بھائی کے سر پہ رکھ دیا، اور وہ جا رہا ہے، اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اتنی بڑی سلطنت برطانیہ قربان ہو گئی ایک مجازی محبت پر۔ میری دلیل سنیے گا، اگر دنیا کی ہلکی ترین محبت میں پوری سلطنت برطانیہ تل سکتی ہے تو عشق حسین میں بہنے والے ایک آنسو پر جنت کیوں نہیں تل سکتی ہے؟ حیدر علی مل کے آپ کی آواز کے عراق تک جانی چاہیے۔ ہاں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، زندہ پائندہ باد، اہل بیت زندہ باد، زندہ پائندہ باد، اہل بیت زندہ باد، تا قیامت زندہ باد، بعد از قیامت زندہ باد، اہل بیت زندہ باد۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس آنسو کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ عشق حسین کی پاک محبت، اہل بیت کی پاک محبت، ایک نجس محبت میں اگر پوری سلطنت برطانیہ تل سکتی ہے تو آل محمد کی طاہر اور پاک محبت کہ ایک آنسو کے بدلے اگر جنت تل جائے تو اس میں تعجب۔ اور مالک جنت اگر کہہ دے کہ جو میرے جد کے غم میں روئے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ میرے مولا صادق کے بعد اس جنت کے وارث میرے مولا موسی کاظم قرار پائے، پھر وارث جنت امام رضا بنے، پھر وارث جنت امام محمد تقی بنے، پھر امام علی نقی بنے، پھر امام حسن عسکری بنے۔ آج ملا لوگوں کو میں کہوں گا خبردار، جنت کی ملکیت کا دعویٰ نہ کرو، یہ کسی مردے کا مال نہیں، اس کا وارث زندہ ہے۔ حیدری یہ لاوارث نہیں ہے، اس کا وارث جنت کا اس وقت جنت، پوری جنت کا وارث میرا 12واں امام ہے اور وہ زندہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک آنسو میں جنت، میں بتا دوں آنسو محبت کی تفسیر ہے۔ یہ آنسو گریا یہ محبت اہل بیت کی تفسیر ہے، یہ محبت ہے جو آنسو کی شکل میں نکلتی ہے۔ اور اللہ نے محبت اہل بیت کو اعمال کی قبولیت کے لیے کشش ثقل کی حیثیت دی ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے میں نے وائی بلاک کے عشرے میں یہ کشش ثقل بیان کی تھی۔ میں چاہتا ہوں ایک پوری نسل جو بچے تھے اب جوان ہو گئے ہیں، اور جو جوان تھے وہ میری طرح بوڑھے ہو رہے ہیں۔ بھئی 22-23 سال کوئی معمولی بات ہے، 98 سے میں نے آنا شروع کیا، تو بہرحال ان کے لیے نئی بات ہوگی۔ کشش ثقل کیا ہوتی ہے؟ اب ظاہر پڑھے لکھے لوگ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، میں مولانا آدمی، کشش ثقل کوئی پڑھا لکھا پروفیسر، کوئی ڈاکٹر بہتر انداز میں سمجھا سکتا ہے جو جس نے سائنس پڑھی ہے۔ جو میں نے پڑھا اور سنا، اساتذہ بتاتے تھے کہ وزن نام کی کوئی شے اس دنیا میں نہیں ہے، یہ سب کشش ثقل ہے۔ وہ مثال اب بھی مجھے یاد ہے، 9ویں 10ویں کلاس میں جب میں پڑھتا تھا تو سائنس کے ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا کلاس میں کہ جب آم کا پھل درخت سے الگ ہوتا ہے اوپر کیوں نہیں جاتا، نیچے ہی کیوں گرتا ہے؟ اس لیے کہ زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ہر شے میں اتنا ہی وزن ہوتا ہے جتنا اس کی زمین کے ساتھ کشش زیادہ ہوتی ہے۔ روئی کپاس کی کشش زمین سے کم ہے، اس کا وزن کم ہے۔ لوہے کی کشش زمین کے ساتھ زیادہ ہے، اس کا وزن زیادہ ہے۔ تو قانون یہ طے پایا کہ جس شے میں جتنی کشش زیادہ ہوگی اتنا اس میں وزن زیادہ ہوگا۔
اللہ نے اعمال کی قبولیت کے لیے عشق اہل بیت اور محبت اہل بیت کو کشش ثقل کی حیثیت دی ہے۔ قیامت کے دن اللہ نے احسان فرمایا علی والوں پر، فرمایا ہم قیامت کے دن اعمال گنیں گے نہیں، اعمال کو تولیں گے۔ پتہ نہیں سمجھے یا نہیں آپ؟ اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال میزان لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، اور عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت سے۔ اور جس مومن کے دل میں جتنا اہل بیت کی محبت زیادہ ہوگی اس کے عمل میں وزن زیادہ ہوگا۔ اب دنیا کیا جانے کہ محبت حسین اور عشق حسین میں بہنے والے ایک آنسو کا وزن کتنا ہوگا، وزن کتنا ہوگا۔ اور یاد رکھنا، جن لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت نہیں ہوگی ان کے اعمال میں وزن ہی نہیں ہوگا۔ یار یہ سائنس کے طالب علم بہتر جانتے ہیں، جب انسان چاند پہ جاتے ہیں خلاباز، اور جب دائرہ کشش ثقل سے انسان اوپر چلا جاتا ہے تو بے وزن ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں تیر رہے ہوتے ہیں ہوا میں کہ جیسے وزن ختم ہو گیا، اس لیے کہ کشش ثقل کے دائرے سے اوپر چلا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت نہیں ہوگی ان کی توجہ میں جملہ کہنے چلوں، تاریخی جملہ، ان کے اعمال میں وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن اعمال تولیں گے، وزن پیدا ہوگا محبت اہل بیت سے۔ جن کے دل میں محبت ہوگی ان کے اعمال وزنی ہوں گے، اور جن کے دلوں میں محبت نہیں ہوگی ان میں وزن نہیں ہوگا، وہ ہوا میں تیر رہے ہوں گے۔ بھائی جب ان کی اعمال ترازو میں ٹکیں گے ہی نہیں تو تلیں گے کیسے؟ ہائے علی کربلا کربلا عقیدہ و جہاد ہے، حیات ہے۔ حیدری اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ گریہ، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ آپ کی محبت اہل بیت کی تفسیریں ہیں۔ یہ محبت ہے جو گھروں سے آپ کو کھینچ کے لائی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ساتھ لے کے۔ یہ حسین کا پیار ہے، یہ حسین کا عشق ہے، یہ رشتہ ہی ہے جو آپ کو یہاں لے کے آیا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں ایک نفسیاتی سا جملہ ہے کہ انسان اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں وہاں لے کے جاتا ہے جہاں گزارا نہ ہوتا ہو۔ مولا حسین تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ 28 رجب کو سادات نے مدینہ چھوڑا۔ دوران سفر ایک منزل آتی ہے جسے منزل ذی حشر کہتے ہیں۔ میٹھے پانی کا چشمہ تھا، سب نے پانی پیا۔ جب قافلہ چلنے لگا امام نے فرمایا کہ قافلے میں جس کے پاس جو بھی برتن ہے پانی سے بھر لو۔ پانی سے بھر لیا گیا، قافلہ آگے چلا۔ کسی نے کہا مولا پانی ضرورت سے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ امام فرماتے میرا حکم ہے، اولی الامر کا حکم تھا پانی بھر لیا۔ منزل شراب پر قافلہ پہنچا۔ کسی نے کہا مولا ہمیں کوفہ کی جانب سے ایک لشکر آتا دکھائی دے رہا ہے۔ امام فرماتے یہاں انتظار کرو، دیکھو یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے، ایک روایت کے مطابق علامہ نجم الحسن قراروی نے لکھا 14 ستارے میں 1000، ایک روایت کے مطابق 3000 کا لشکر لے کر حر نے آ کے بطول کے بیٹے کا محاصرہ کیا۔ اور گھوڑے پہ سوار تھا، امام بھی گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ میں تاریخ کا ایک ایک لفظ میں نے یاد کیا ہے، لفظ با لفظ میں نے تسلسل کے ساتھ یاد کیا ہے، اور میں لفظ با لفظ کتاب سے آپ کو گویا سنا رہا ہوں۔ امام گھوڑے پہ سوار ہوئے، آمنا سامنا ہوا، دعا سلام کے بعد امام فرماتے حر کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو، تیرے ارادے کیا ہیں؟ حر کہتا ہے فرزند رسول میں ایک فوجی آدمی ہوں، مجھے ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کروں۔
آپ کا رشتہ ہے اولاد زہرا سے. جو الفاظ تاریخ سن کے رونے کے عادی ہے نا، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. امام فرماتے اور میری طرف دیکھ، میں کائنات کے غلاموں کو آزاد کرانے والے خاندان کا چشم و چراغ. مجھ آزاد کو تو گرفتار نہیں کر سکتا، لیکن اور یہ ساری باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی. پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تیرے چہرے کا رنگ کیوں اترا ہوا ہے، تیرے فوجی کیوں پریشان ہیں، تیرے جانور کیوں وہاں پر ہے. اور نے سر چکا کے کہا فرزند زہرا، بڑا پرانا آزادار میرے سامنے، میں لفظ کہہ رہا ہوں، فرزند رسول 3 گھنٹے ہو گئے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میں بھی پیاسا ہوں، میری فوج بھی پیاسی ہے، جانور بھی پیاسے. 1-8 گھنٹہ اگر ہمیں پانی نہ ملا تو ہم میں سے بعض لوگ شدت پیاس کی وجہ سے شاید مر نہ جائیں. امام نے فرمایا میرے ساتھیوں، میں نے نہ کہا تھا پانی بھر لو، آؤ میرے اصحاب اور کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ. شاباش، یہی حق ہے محبت کا. آؤ اکبر و قاسم عباس ہور کے فوجیوں کو پانی پلاؤ. امام نے کاسا ہاتھ میں لیا، ہور کو پیش کیا. جنگل میں منگل ہو گیا، حسین کا ابر رحمت برسنے لگا، پیاسے سیراب ہونے لگے. جب سب پانی پی چکے تو ہور اور ہور کے ساتھیوں کے سر شکریہ کے طور پر جھک گئے. اگلے جملے پہ آپ کی محبت کا امتحان ہے، جھک گئے. امام فرماتے ہور شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں اس جنگل میں تمہیں پانی پلا کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قاتل کو شربت پلانے والے باپ کا بیٹا ہے. ہائے 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 ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. قاتل کو شربت پلانے والے باپ کا بیٹا کسی بھی حالت میں اپنی خاندانی روایات کو فراموش نہیں کرتا ہے. پھر گفتگو شروع. امام فرماتے ہو اگر آپ لوگوں کو میرا وجود سلطنت عرب میں برداشت نہیں ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں. ایک روایت میں ہے میرا راستہ چھوڑ دو، میں سندھ چلا جاتا ہوں. 16 سال میں سکھر سندھ میں رہ کے آیا ہوں. میرا دل گواہی دیتا ہے شاید امام نے سندھ ہی کے بارے میں کہا. یہ پورا پاکستان ہمارا ہندوستان میں شامل تھا. آج بھی سندھیوں کے دلوں میں سادات کا بڑا احترام ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں اگر کوئی ڈاکو لوٹ رہا ہو نا اور جھوٹ بول دے لٹنے والا کہ یار میں سید ہوں، وہ فوراً قدموں میں پڑ جائے گا، معافی مانگ کے وہاں سے چلا جائے گا، بلکہ منزل پر پہنچا کے آئے گا. سادات کا احترام. اور میں سوچتا ہوں زہرا کا بیٹا کاش آپ ہندوستان میں آ جاتے، نہ سکینہ کو تماچے لگتے نہ اصغر کو تیر لگتے. آپ تو شیعہ ہو، آپ کے دلوں میں تو قبر حسین ہے. ایک ہندو شاعرہ کا میں نے سنا ہے، جہاں تک میرے معلومات ہے، اس نے سن لیا کہ زہرا کے بیٹے نے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں. وہ کہتی ہے بھارت میں اگر آتا پردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے میں نہ مارا جاتا. چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے، ہر وقت ہی پوجا ہوتی، اس دیش کی بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا. اور مسلمانوں تم نے ہمارا مہمان ذبح کر دیا. امام فرماتے اچھا اگر میرا راستہ بھی نہیں چھوڑتا تو گرفتار تو نہیں کر سکتا، البتہ میں جہاں جاؤں میرے ساتھ چل سکتا ہے. یہ کہہ کر امام نے ذوالجناح کو چلنے کا اشارہ کیا. ذوالجناح نے ایک سے دوسرا قدم رکھا ہوگا کہ آگے بڑھ کے ہر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. ماتمیوں عزاداروں میں نے پڑھ دیا، آپ نے بڑی تسلی سے سن لیا. پہلی مرتبہ رسول زادیوں نے دوران غربت اپنے بھائی کی مظلومیت کو دیکھا. پردے سے رسول زادیوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی، واہ محمدہ واہ علیہ. رسول زادیوں کی چیخیں سننے کے بعد میرے مولا حسین نے وہ تاریخی جملہ کہا. میں تاریخ کا ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں. تاریخی جملہ کہا، ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے، ارے تو نے بطول زادیوں کو رلا دیا. پتہ ہے ہر نے کیا جواب دیا؟ جو جواب ہر نے دیا میں تو اس جواب سے سمجھ گیا کہ ہر کی طینت میں شرافت پہلے سے موجود تھی. پتہ ہے ہر کیا کہتا ہے؟ ہر کہتا ہے حسین اگر تیری ماں زہرا نہ ہوتی،
جس طرح آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے میں بھی لیتا، لیکن میں مجبور ہوں سوائے درود و سلام کے میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ میں کہوں گا کربلا کی طرف رخ کر کے ماتمیوں ایک دفعہ کہہ دو، اور اللہ تیری قبر پہ رحمت نازل کرے، اور تو نے دشمنوں کے سامنے حسین کی ماں کا حیا کیا ہے۔ اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے جن کے دربار میں 4 گھنٹے بطول کھڑی رہی۔ جزاک اللہ، خدا تمہاری چیخ بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے۔ کسی مسلمان کو حیا نہیں آیا، زہرا تھک گئی ہوگی تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ اس درد کو استاد العلماء نے بیان کیا، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا۔ میں بھی چھوٹا سا ماتمی عزادار ہوں۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کا 40واں تھا، کربلا گام شاہ میں علماء موجود تھے۔ علامہ اختر عباس صاحب تھے، علامہ حسین بخجاڑہ صاحب تھے، خطاب علامہ سید محمد یار شاہ نجفی کا تھا، اور میں نے اس سید زادے کو ان جملوں پہ ممبر پہ منہ پر اور یہاں پیٹتے دیکھا، اور سید 5-7 منٹ مسلسل یہ جملے کہہ کے روتے رہے۔ وہ ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ قبلہ فرماتے مسلمانوں نے رسول زادی کا حیا نہیں کیا۔ درد ہے سید ماتمی کا، فرماتے کاش مسند پہ ہوتا رسول، دربار میں آتی بطول، پھر مسلمان کو پتہ چلتا کائنات لے کے آتی ہے یا پہلو پہ ہاتھ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزاداروں قافلہ چلا، 2 محرم کو کربلا پہنچے، وقت تھوڑا رہ گیا، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 9 کا دن گزر گیا، 10 کی رات آ گئی۔ حر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے علی ابن حر، اس کا گزر ہوا رسول زادیوں کے خیموں کی جانب سے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں سنی، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ میں عرض کیا کرتا ہوں سادات کی پیاس مجالس میں اس قدر بیان ہوئی ہے۔ اب جب سادات کی پیاس کا ذکر ہوتا ہے نا، بہت کم مخلصین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے مقتل کی ایک کتاب میں جملہ پڑھا، میرا جگر پھٹا ہوا ہے۔ لکھا تھا کہ عصر عاشور سادات کے خیموں میں شدت پیاس سے بچوں کی حالت یہ تھی، جن بچوں کے منہ کھلے تھے بند نہیں ہوتے تھے، اور جن بچوں کے منہ بند تھے کھلتے نہیں تھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جب بچوں کی آوازیں سنی دوڑتا ہوا باپ کے خیمے میں آیا، ہاتھ سے پکڑا، بابا میرے ساتھ چلو، لے کے آیا، کہا بابا ذرا کان لگا کے سنو، کیا اسی حسین کے بچوں کی آوازیں نہیں ہیں جنہوں نے ہمارے گھوڑوں کو پانی پلایا، جنہوں نے ہمارے فوجیوں کو پانی پلایا؟ بابا ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اور کہتا ہے بیٹا میں مر چکا ہوں، مجھ مرے ہوئے کو نہ مار، میں نے طے کر لیا ہے کہ معافی مانگو، سوچتا ہوں گناہگار بہت بڑا ہوں، پتہ نہیں معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ کہا بابا قسمت آزماتے ہیں۔ کہا اچھا میرے لال، جن ہاتھوں سے میں نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میں کیسے سامنا کروں گا زہرا کے بیٹے کا؟ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ آنکھوں پہ پٹی بندھ گئی، ادھر سے گناہگار چلے، ادھر سے کریم کی آواز آئی، اکبر و قاسم و عباس استقبال کی تیاری کرو، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ ادھر سے گناہگار چلے، ادھر سے کریم چلے۔ میں دینی طالب علم ہوں، 20-22 سال آپ کے سامنے ہے، میری ماتمداری عزاداری آپ کے ساتھ مل کے کر رہا ہوں۔ خدا گواہ ہے میں نے اپنی ذاکری میں کسی چھوٹی بڑی کتاب میں نے نہیں دیکھا کہ حر نے منتیں کی ہوں، لجاجتیں کی ہوں، واسطے دیے ہوں، آہوزاری کی ہو، نہ 3 لفظی جملہ حر نے رک کے کہا، حل لی توبہ۔ تو زہرا کا بیٹا کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ ایک لمحہ نہیں گزرا، حسین نے سینے سے لگا کے کہا بھائی حر میں نے معاف کیا۔ عباس کی آواز آئی، بھائی حر میرا سلام۔ اکبر نے کہا چچا حر میرا سلام۔ اونو محمد نے کہا مامو حر ہمارا سلام۔ یہ مبارک بادیوں کی آوازیں خیموں میں پہنچی۔ جناب زینب فرماتی اماں فضا
ذرا میرے بچے اون و محمد کو بلانا۔ شہزادے آئے، بیٹا یہ کیسی مبارکبادی ہے؟ اماں وہ ہر جس نے ماموں حسین کا راستہ روکا تھا وہ ماموں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اماں ماموں نے بھائی کہہ کے معاف کر دیا۔ اب اللہ کرے میں جملے کہہ سکوں، وہ حسین ہے یہ شریکت الحسین۔ کہا میرے لال چلے جاؤ، ایک ہر کے دائیں کھڑے ہو جانا، ایک ہر کے بائیں کھڑے ہو جانا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ماموں ہر اماں زینب سلام کرے۔ ہر روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا زہرا کا لال آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ سکون قلب کے ساتھ میں موت کی طرف اس وقت جاؤں گا جب اپنے کانوں سے سنوں گا کہ رسول زادی نے مجھے معاف کر دیا۔ اس لیے کہ جب میں نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا چیخوں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔ گنہگار کے ہاتھ سے پکڑا حسین نے لے کے آئے۔ اللہ کرے یہ منظر میں سمجھا سکوں ماتمی کو، اللہ کرے اللہ مجھے ہمت دے اور میں جملے سمجھا سکوں۔ عزاداروں میری ذاکری میں اس سے مشکل مرحلہ نہیں ہے جہاں میں بے بس ہو جاتا ہوں، خدا کی میں اپنے بس میں نہیں رہتا، یہ وہ مرحلہ ہے۔ امام اندر داخل ہوئے، فرماتے ہیں بہن زینب بھائی اور معافی مانگنے۔ پتہ ہے بی بی نے کیا معراج ہے کرم کی، خدا کی قسم یہ ہے رحمت للعالمین کی بیٹی، یہ ہے رب العالمین کے نمائندے۔ کہا بھائی ہر، یہ لفظ ہے بھائی ہر، زینب شرمسار ہے۔ اس لیے کہ جب تو دشمن بن کے آیا تھا ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا اور زینب اتنی غریب ہو گئی، جب تو بھائی بن کے میرے دروازے پہ آیا ہے میرے پاس ایک گھونٹ پانی کا نہیں جو میں اپنے بھائی کو پیش کروں، لیکن اور گھبرانا نہیں۔ 11 محرم کو اگر مجھے مہلت مل گئی سر کے بال کھول کے پہلا بہن تیری، جزاک اللہ جزاک اللہ، پہلا بہن تیری لاش پہ کروں گی۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر اگلا جملہ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا۔ ہر کا ایک بیٹا جس کا نام علی ابن ہر کہ بابا میرے بیٹے کو مولا میرے بیٹے کو موت کی اجازت دو، 1 منٹ کی زحمت۔ علی ابن ہر کو اجازت ملی، میدان میں آئے، زین سے اترنے لگا، اس نے اپنے باپ کو پکارا۔ ہر کہتا ہے نسبتاً میں جوان تھا، حسین ضعیف تھا، میں پوری فوجی طاقت سے دوڑا کہ بیٹے کی لاش پہ پہنچو، لیکن جب میں بیٹے کی لاش کے قریب پہنچا میری حیرت کی انتہا نہ رہی، رحمت للعالمین کا بیٹا مجھ سے پہلے پہنچ چکا۔ میرے بیٹے کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھے ہوئے تھے، دستے دعا بلند تھے، مالک یہ ہور کی نہیں میری کرو۔ آخری جملہ آزادار اور کہتے ہیں میں آگے بڑھا تاکہ بیٹے کی لاش، اگلا جملہ صرف رونے کا نہیں ماتم کا جملہ ہے، تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے۔ اور کہتے ہیں میں آگے بڑھا تاکہ بیٹے کی لاش اٹھا کے گنج شہداء میں لے کے جاؤں۔ جب میں نے ہاتھ بڑھائے نا مولا حسین نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ کہ مولا بیٹے کی لاش اٹھا کے گنج شہداء میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ امام فرماتے ہر تو نیا نیا ہماری طرف آیا ہے نا، شاید میرے نانا کی شریعت کا مسئلہ تجھے یاد نہیں۔ میرے نانا کا حکم ہے بلا عذر شرعی کوئی باپ بیٹے کی لاش نہ اٹھائے۔ میں کہوں گا مولا